بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوگر جو ہے یہ بیماری نہیں ہے، اس کو ایک سمٹم کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک علامت ہے آپ کی بلڈ کی جو شوگر لیول ہے وہ زیادہ رہتا ہے۔ لیکن پرابلم شوگر والوں کو جو ہے وہ شوگر سے جو پیدا ہونے والی امراض ہے ان کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی شوگر انکنٹرولڈ ہے تو پیچیدگیاں جو ہیں وہ 5-10 سال بعد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نیوروپیتھی ہے، آپ کی آئی ڈیمیج ہو جاتی ہے، کڈنی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے، ہارٹ کے مسئلے ہوتے ہیں، کولیسٹرول کے مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ ساری شوگر سے پیدا ہونے والی امراض ہیں۔ تو آج جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آپ کی کڈنی ڈیزیز، CKD جس کو کہتے ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز۔ تو اس کو آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں شوگر سے، یہ ہے کیا اور اس کے کیا ٹیسٹ ہیں، میں کوئکلی اس کو گو تھرو کروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو شوگر کچھ پرانی ہو گئی ہے، 6 سال 8 سال یا 10 سال، تو ان کی کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے۔ تو جب بھی میں کنٹرول شوگر کی بات کرتا ہوں تو جو میرا اسٹیمیشن ہے بیسڈ آن ریسرچ اسٹڈیز یہ ہے کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ 100 سے نیچے ہونی چاہیے، اور آپ کی پوسٹ پرانڈیل یا کھانے کے بعد کے 3 گھنٹے بعد کی شوگر جو ہے وہ 110 سے نیچے ہونی چاہیے۔ تو اگر اس لیول پہ آپ مینٹین کر رہے ہیں اپنی شوگر کو ڈائٹ کے ساتھ یا دواؤں کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو شوگر کی پیچیدگیوں کا خطرہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کی شوگر ہے، انکنٹرولڈ ہے، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی شوگر جو ہے وہ آپ کی پیچیدگیاں پیدا کرے گی، جو بھی کرونک ڈیزیز ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو شروع ہو جائیں گی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کی شوگر بلڈ میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیونکہ اس سے گلائکیشن ہو جاتی ہے، آپ کے جو نیورونز ہیں یا آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی آنکھوں کی بلڈ ویسلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں تو اس کو ریٹینوپیتھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کی پاؤں میں مسئلے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بعض لوگوں کے شوگر میں پاؤں کٹ جاتا ہے، یا تو یہ نیوروپیتھی ہے، یا اگر آپ کی کڈنی کے مسئلے ہو جاتے ہیں تو اس کو نیفروپیتھی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وہ بلڈ ویسل جو ہیں وہ ڈیمیج جاتی ہیں، تو آپ کی کڈنی کے اندر جو فلٹریشن ہے، کڈنی بیسیکلی آپ کا یا گردہ کرتا کیا ہے کہ خون سے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو آپ کو وہ نکال کے جو پروٹین یا جو نیوٹرینٹس ہیں وہ خون میں واپس بھیج دیتا ہے، اور جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو نکال کے پیشاب کی صورت میں جسم سے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ نارمل فنکشن ہے۔ لیکن جب آپ کی شوگر زیادہ ہوتی ہے، کافی عرصے تک زیادہ رہتی ہے، تو وہ جو گردے کی جھلی ہوتی ہے اس میں مسئلے آ جاتے ہیں، آپ کی بلڈ ویسلز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ پروٹین جو ہے آپ کی جو نیوٹرینٹس بلڈ کے اندر واپس کر دے تو وہ آپ کے یورین میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں لے مین ٹرم میں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو شوگر پرانی ہے اور آپ کی ایج بھی زیادہ ہے تو آپ پیشاب میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اسکریننگ جو ہے آپ کی بلڈ کی وہ صحیح نہیں رہتی، لیکن اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور آپ نارملی اس کی کوئی سمٹمز شروع میں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو شوگر پرانی ہے وہ اس 1-2 ٹیسٹ کرا کے یا سالانہ ٹیسٹ کرائیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ان کی کڈنی کے اندر مسئلے شروع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اگر یہ کڈنی کی ڈیزیز شروع میں پکڑی جائے تو اس کو ریورس کرنا بہت آسان ہے اور اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ پرانی ہو جائے تو پھر آپ کو مسائل ہوتے ہیں، ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے اور کڈنی فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایزی جو چیز ہے اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو وہ ہے بیسیکلی آپ کا جو ایک سیرم کریٹینن لیول ہے، وہ ایک تو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا نارملی 1 سے کم ہونے چاہیے، 0.5 اور 1 کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کڈنی ہے وہ فنکشن پراپرلی نہیں کرے. کریٹنن بیسیکلی ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے، تو اگر وہ اس رینج سے زیادہ ہے اس کا مطلب آپ کی کڈنی متاثر ہو رہے ہیں. لیکن اس سے بھی جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ کا کڈنی کتنی جو ہے پروٹین یا البیومن جو ہے وہ خارج کر رہا ہے آپ کے پیشاب میں. تو البیومن کی ریشو جو ہے وہ نارمل ہیلدی کڈنی میں بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ البیومن بیسیکلی ایک پروٹین ہے جو لیور میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ باڈی فنکشنز کے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت سی نیوٹرینٹس کیری کرتی ہے بلڈ میں. تو یہ نارملی آپ کے پیشاب میں نہیں جاتی. لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہے پرٹیکولرلی، تو آپ کی کڈنی البیومن جو ہے سیکریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو کڈنی کی البیومن ہے اس کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا جو بیسیکلی آسان ٹیسٹ ہے وہ یورین ٹیسٹ ہے، جس کو ACR کہتے ہیں، یا البیومن ٹو کریٹنن ریشو. تو وہ ایک ٹیسٹ کرا لیں، سال میں ایک دفعہ کراتے رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی کڈنی لیول کیسے جا رہا ہے. تو ACR جو ہے نارملی آپ کی جو البیومن ٹو کریٹنن ریشو ہے وہ جتنی کم ہو اتنا آپ کا کڈنی ہیلتھی ہے. تو نارملی 1 سے 30 تک جو ہے وہ اس کو نارمل رینج میں گنتے ہیں. لیکن نارملی یہ جتنا آپ 1 سے قریب ہوں اتنا آپ کی کڈنی ہیلتھی ہیں. جو آپ 30 کے پاس بھی جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کڈنی کی بیماری کے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن 30 سے 300 تک جو ہے آپ کا یونٹ جو ہے ACR کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کڈنی بہت زیادہ البیومن خارج کر رہا ہے، اور اس کو مائکرو البیومنیریا کہتے ہیں. تو مائکرو البیومن جو ہے وہ جو مائکرو جیسے چھوٹا، تو چھوٹی پروٹین کے جو ذرات ہیں وہ آپ کے خارج ہونا شروع ہو رہے ہیں. اگر 300 سے اوپر آپ کی ریشو ہے تو وہ بیسیکلی میکرو البیومنیریا کہتے ہیں، یا اس میں آپ کی جو فرینک جس کو پروٹین یوری کہتے ہیں کہ آپ کی پیشاب میں پروٹین جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے اس کا مطلب کہ کڈنی زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں. تو اگر آپ کو پرانی شوگر ہے اور آپ کو ابھی سمٹمز نہیں ہیں، تو نارملی جب یہ مائکرو البیومن یا میکرو البیومن تک لیول پہنچتا ہے تو پھر آپ کی ٹخنوں میں، آپ کی آنکھوں کے نیچے یا ایکسٹریمٹیز میں سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آلریڈی کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ متاثر ہونے سے پہلے ان چیزوں کو ٹیسٹ کرا لیں، اینول ٹیسٹ کر لیا کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر آپ کی کڈنی کو ڈیمیج ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ریورس کیا جائے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی جو سوجن شروع ہو جائے اور آپ کو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیو ڈائٹ بھی کھانی پڑے گی، پھر آپ کو میڈیسن بھی لینی پڑے گی. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت نارمل ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے اور ساتھ آپ کی جو ہے وہ کڈنی فنکشن بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو بلڈ پریشر اس کو بہت زیادہ جلدی متاثر کرتا ہے آپ کے کڈنی کو. تو اگر تو آپ کی پیشاب میں البیومن کی ریشو زیادہ ہو رہی ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اپنی شوگر کنٹرول کریں. 90 سے 110 کی رینج کے درمیان میں شوگر رکھیں تو بہت ساری جو کڈنی کی ڈیزیز ہیں وہ آپ کی کنٹرول ہو جاتی ہیں. ایون جو آپ کی کڈنی 30-40% ڈیمیج بھی ہو جائیں تو ڈاکٹر برنسٹین کے مطابق اگر آپ بالکل جو ہے نارمل لیول کے قریب شوگر کر دیں تو آپ کی کڈنی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریپیئر کر لیتے ہیں. لیکن اگین مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے کڈنی ڈیمیج ہو رہے ہیں اس وقت تک آپ اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیں گے. تو کوشش کریں کہ جن لوگوں کو شوگر پرانی ہے یا اولڈ ایج ہیں وہ یہ ٹیسٹ ضرور کرائیں. اپنا سیرم کریٹنن چیک کرا لیں، یورین کی جو ہے ACR ریشو، یہ 2 ٹیسٹ لازمی کرائیں. اور اس میں دیکھیں کہ اگر تو البیومن ریشو ٹھیک ہے، آپ کی کریٹنن ریشو ٹھیک ہے، اگر تو پھر آپ کے گردے بھی تک سلامت ہیں. تو کوشش کریں پھر بھی کہ شوگر کو ہے وہ نارمل رینج میں رکھیں. اگر یہ ACR ریشو آپ کی زیادہ ہو رہی ہے تو پھر تو آپ بہت اسٹرکٹ ہو جائیں اپنی شوگر لیول میں، اور اپنے بلڈ پریشر کو ضرور مانیٹر کریں، اور اس کو جتنا نارمل رکھنا چاہیے اتنا رکھیں اس کو. اور اس میں اگر آپ کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ میں نے یہ ٹیسٹ کرایا ہے، میری البیومن زیادہ ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ
بی پی کی میڈیسن بھی دیں گے تاکہ آپ کی گردے مزید متاثر نہ ہوں، اور آپ کو جو ہے ڈائٹری گائیڈ لائن بھی دیں گے جس میں آپ کو تھوڑی پروٹین کم کرنی پڑتی ہے، یا جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں وہ تھوڑی کم کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے یورین کو ایسیڈک کر دیتی ہیں۔ تو یہ بعد کی باتیں اگر آپ کو واقعی بیماری شروع ہو رہی ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی کڈنی جو ہیں وہ پراپر فنکشن کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو آپ کائنڈلی اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، اور شوگر کنٹرول کرنے کے بعد تقریباً 3 سے 6 مہینے کے بعد آپ دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے البیومن لیول جو ہے بہت بہتر ہو جائے گا، کم ہو جائے گا یا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ لوگوں کو ایک انفارمیشن دے دوں، کیونکہ ہمارے ملک میں ٹیسٹنگ یا لیبز بہت کم لوگ کراتے ہیں، صرف HbA1c کرا لیا اور اس کی بیس پہ، یا CBC کراتے ہیں، لیکن چونکہ 2-3 جو بیماریاں ہیں شوگر والوں کو، آنکھوں کی، کڈنی کی، یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کڈنی کا جو ہے یہ CKD جو ہے، جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، یہ تقریباً 10% جو پاپولیشن ہے ورلڈ وائڈ ان کو ہوتا ہے، اور ڈائبیٹکس میں ہر تیسرے بندے کو CKD جو ہے یہ کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے۔ دوسری جو کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے وہ PKD اس کو کہتے ہیں، جو پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہے، لیکن وہ جینیٹک ہے، وہ تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو بچپن میں یا جوانی میں بغیر شوگر کے ان کو کڈنی کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ لیکن ڈائبیٹک کو جن کو ڈائبٹیز پرانی ہے اور جن کا بلڈ پریشر جو ہے ہائی رہتا ہے، ان کو کڈنی فیل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ ایک ٹیسٹ جو ہے اینول کراتے رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی کڈنی فنکشن ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق اپنی شوگر کو ایڈجسٹ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور آگے شیئر کریں، کمنٹس لکھیں، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے تو وہ بھی بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔